السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسک سکلز آف انگلش میں آج ہمارا ٹاپک ہے کنٹینیوس ٹینسز، اور ان میں ہم کنٹینیوس ٹینسز کے پیسو وائس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کنٹینیوس ٹینسز کیسے بنتے ہیں اور ان کے ایکٹیو سے پیسو ٹینسز کیسے بنتے ہیں۔ تو کنٹینیوس ٹینسز بھی تین ہیں، اس سے پہلے ہم ایکٹیو وائس میں پڑھ چکے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس، پریزنٹ کنٹینیوس اور فیوچر کنٹینیوس۔ تو ان میں پہلے ہم اس کی سینٹینس فارمیشن کو ایک بار پھر ریوائز کرتے ہیں۔ سبجیکٹ ورب کی آئی این جی فارم اور آبجیکٹ، اسی طرح پاسٹ میں سبجیکٹ ورب کی آئی این جی فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ، اسی طرح فیوچر میں سبجیکٹ ورب کی آئی این جی فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ اب ہم ان کو پیسو میں چینج کرتے ہیں۔ اس کے آگے جب بھی ہم کسی ایکٹیو ٹینس کو پیسو میں چینج کرتے ہیں تو اس میں 4 تبدیلیاں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کے ہیلپنگ ورب بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے مکمل۔ از، ایم، آر ہیلپنگ ورب ہیں، اس کے ہیلپنگ ورب ہیں واز یا ور پلس آئی این جی فارم، اور اس کے ہیلپنگ ورب ہیں شیل، بی یا ول بی پلس ورب کی آئی این جی فارم۔ جب کسی ایکٹیو کو پیسو میں چینج کرتے ہیں اس میں 4 تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یہاں میں نے فیوچر کنٹینیوس کے سامنے لکھا ہے نو پیسو۔ اب اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ پہلے ہم پریزنٹ اور پاسٹ کا پیسو وائس بناتے ہیں۔ تو اس میں ایکٹیو سینٹینس کو پیسو میں چینج کرنے کے لیے آبجیکٹ کو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ پلیس پر لے کے آتے ہیں اور سبجیکٹ کو آخر میں یعنی آبجیکٹ پلیس پہ لے کے جاتے ہیں اور اس سے پہلے لگاتے ہیں بائی۔ تو پہلی تبدیلی یہ ہے، آبجیکٹ کو سبجیکٹ پلیس پر اور سبجیکٹ کو آبجیکٹ پلیس پر، اس سے پہلے ایک لفظ پریپوزیشن لگاتے ہیں بائی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ ہے ورب کی آئی این جی فارم۔ تمام پیسو ٹینسز میں ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے، یعنی پرفیکٹ ٹینسز میں بھی ورب کی تھرڈ فارم اور پیسو ٹینسز میں بھی پیسو وائس میں ورب کی تھرڈ فارم۔ یہاں پر ہے آئی این جی فارم، آئی این جی کو ہٹائیں، یہاں پر ہم ورب کو چینج کریں گے تھرڈ فارم میں، ورب کی تھرڈ فارم۔ یہاں بھی ایسے ہی آبجیکٹ بائی سبجیکٹ اور ورب کی تھرڈ فارم، جو بھی فارم ہو۔ اب اس کا آئی این جی کہاں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی ہم کسی ایکٹیو ٹینس کو پیسو میں چینج کرتے ہیں تو اس میں ورب بی ایڈ کرتے ہیں، مین ورب سے پہلے بی ایڈ کریں گے تو یہ پیسو بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ یہ بی پیسو کی نشانی ہے، تو یہاں پہ ہے شیل بی آئی این جی۔ اس لیے فیوچر کنٹینیوس کا انگریزی زبان میں پیسو نہیں بنایا جاتا کیونکہ یہاں بی موجود ہے، شیل بی آئی این جی، ول بی آئی این جی۔ تو اس کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے استعمال، پیسو نہیں ہوتا۔ ان دونوں کا پیسو ہے۔ اچھا، اب یہ جو بی ہے نا، یہاں سے جب ہم نے ورب کی آئی این جی فارم آئی این جی کو ہٹا دیا ہے، وہ بی کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا بینگ، اور یہ بھی بن جائے گا بینگ۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے پاس ہے از، ایم، آر، یہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ از، ایم یا آر میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب آئے گا، یعنی از بینگ، ایم بینگ، آر بینگ۔ یہ 3 تبدیلی ہو گئی۔ چوتھی تبدیلی ابھی میں یہاں پر لکھتا ہوں، وہ ہے پروناؤنس کی تبدیلی۔ اب یہاں پر آبجیکٹ یہاں سے ادھر آیا ہے تو اس آبجیکٹ کے حساب سے ہیلپنگ ورب لیا جائے گا، یعنی یہاں پر آبجیکٹ، یہاں پر اگر ایک آبجیکٹ پلیس پر تھا می، تو یہ چینج ہو کے آئی میں تبدیل ہوگا، یہاں آئے گا تو آئی کے ساتھ ایم آئے گا، آئی ایم بینگ، آگے ورب کی تھرڈ فارم آئی ایم بینگ ڈن
اس طرح مختلف یہ فارمیشن یہ ہے. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. یہ جو ہے 7 پروناؤنز ہیں، ان کی تبدیلی کا ذکر کرتا ہوں. اسی طرح واز ور، وہ بھی بینگ سے پہلے آئے گا، واز یا ور. اس آبجیکٹ کو ہم نے یہاں سے یہاں ہے، اس کے حساب سے آئے گا. اگر یہ سنگولر ہے تو واز، از، ایم یا واز میں آئے گا. اگر پلورل یوز ہو رہا ہے تو پھر ور یوز ہوگا. ور بینگ، واز بینگ پلس ورب کی تھرڈ فارم. یہ پیسو ہیں. ایکٹیو ہم اس سے پہلے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. آج ہم پیسو کا پڑھ رہے ہیں. تو پیسو میں 3 تبدیلیاں ابھی ہم نے ذکر کی ہیں. آبجیکٹ سبجیکٹ پلیس پر، سبجیکٹ آبجیکٹ پلیس پر، یہ ایک تبدیلی ہے. ورب کی جو بھی فارم ہے اس کو تھرڈ فارم میں چینج کرنا ہے. اور یہاں پر ورب کی جو فارم ہے، یہاں آئی این جی فارم ہے، اس کو بی کے ساتھ لگانا ہے. یہ بن جائے گا بینگ. اس طرح اگر یہاں ہوتی ورب کی فرسٹ فارم تو یہاں پر ہم صرف بی لگاتے، بی کے ساتھ آئی این جی نہیں لگائیں گے. اسی طرح اگر یہاں ہوتی ورب کی سیکنڈ فارم تو ہم بی کی سیکنڈ فارم یہاں پہ لگائیں گے واز یا ور. بی کی سیکنڈ فارم ہے واز ور. اس کے بعد چوتھی تبدیلی ہے جس کو سب سے پہلے لکھنا چاہیے تھا، وہ ہے پروناؤنس کی. آئی چینج ہوگا می میں، یعنی سبجیکٹ پلیس سے وہاں پر جائے گا تو می میں. اگر آبجیکٹ پلیس سے یہاں آئے گا تو آئی میں تبدیل. دونوں طرف تیر کے نشان کا مطلب ہے آئی می میں چینج، می آئی میں چینج. وی اس میں چینج اور اس وی میں چینج. اور یو جب آبجیکٹ پلیس پہ جائے گا یو ہی رہے گا، یو میں چینج رہے. بس صرف یہاں شروع میں ہے تو وائی کیپیٹل ہے سینٹنس کے آغاز میں، آخر میں ہوگا تو وائی اسمال آئے گا. اسی طرح اٹ بھی، یو اور اٹ یہ ایسے ہی رہیں گے، بس ان کے آئی می میں، می آئی میں، وی اس میں، اس وی میں، یو میں، اٹ میں. یہاں بھی اٹ میں شروع میں آ جائے گا تو اٹ کیپیٹل ہے. یہ 4 ہو گئے. اب باقی رہ گئے 3. وہ ہیں تھرڈ پرسن کے. ہم میں چینج ہوگا اور ہی میں چینج ہوگا. اسی طرح شی ہر میں چینج ہوگا اور ہر شی میں چینج ہوگا. اسی طرح دیم میں تبدیل ہوگا. اور دیم اگر آخر سے یہاں سے لے کے اس کو شروع میں لے آئیں گے تو دے میں تبدیل ہوگا. یہ تیر کا نشان دونوں طرف کا، یہ مطلب. یہ 7 پرسنل پروناؤنز ہیں. اگر سبجیکٹ پلیس پر کسی آدمی کا نام ہے یعنی وہ تھرڈ پرسن ہوگا، کیونکہ فرسٹ پرسن میں ہوں، سیکنڈ پرسن آپ ہیں، میرے مخاطب ہیں. اور میرے اور آپ کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جاندار، بے جان، وہ سب تھرڈ پرسن ہیں. یہاں پر کسی کا نام ہوگا تو وہ نام وہی نام ہی رہے گا، نام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پرسنل پروناؤنس تبدیل ہوں گے. یہ 4 تبدیلیاں ہیں. کسی بھی ایکٹیو کو پیسو میں چینج کرنا. بیسک تبدیلیاں بنیادی طور پر وہ ہے ورب کی تبدیلی اور پروناؤنس کی تبدیلی. سبجیکٹ کو آبجیکٹ پلیس پر لے کے جانا ہے اور آبجیکٹ کو سبجیکٹ پلیس پر. یہ پروناؤنس کی تبدیلی ہوگی. اس کے بعد ورب کی جو بھی فارم ہے، یہاں آئی این جی فارم ہے تو اس کا آئی این جی ہم نے یہاں سے لے کے اس کو بی کے ساتھ ایڈ کریں گے. یہ بن جائے گا بینگ. اور فیوچر کنٹینیوس میں پہلے سے بی موجود ہے، اس لیے انگریزی زبان میں اس کا پیسو نہیں ہوتا. تو اب آج ہم نے کنٹینیوس ٹینسز کے پیسو وائس میں پاسٹ کنٹینیوس پیسو وائس پڑھا، پریزنٹ کنٹینیوس پیسو وائس پڑھا، فیوچر کنٹینیوس ٹینس پڑھا ہے لیکن اس کا ایکٹیو ٹینس پڑھا ہے. پیسو یوز نہیں ہوتا تو اس کا پیسو بنتا بھی نہیں ہے، تو اس کو اب ہم نے یہاں لکھا ہے نو پیسو. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے. تو مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسو وائس ٹوٹل ٹینسز ہمارے پاس ہیں 12 ایکٹیو ٹینسز ہیں اور پیسو ہیں 8 پیسو تمام میں ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. آج ہم نے ان میں سے 2 پڑھ لی ہیں، باقی 6 پڑھیں گے. وہ 6 ہوں گے پرفیکٹ ٹینسز کے. ایکٹیو بھی پڑھیں گے، پیسو بھی پڑھیں گے. پرفیکٹ ٹینسز بھی تینوں پڑھیں گے، پاسٹ پرفیکٹ،
प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह उन तीनों के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का मुख्तसर तारुफ है। अब हम एक्टिव टेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए जो मैट्रिक लेवल पर एक्सरसाइज है ग्रामर कंपोजिशन एंड ग्रामर बुक में, उन सेंटेंसेस की सॉल्यूशन भी करेंगे। जब हम परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनडेफिनिट टेंसेस के एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का लेसन मुख्तसर तारुफ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। यानी एक्टिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट अपना काम अपनी जगह पर मौजूद होते हुए कर रहा होता है, बुनियादी फोकस सब्जेक्ट और वर्ब पर होता है। और पैसिव टेंसेस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, असल फोकस एक्शन पर होता है कि काम करने वाला कौन है उस पर फोकस नहीं है, एक्शन के ऊपर फोकस है। यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है अपनी जगह पर, वो होते हैं पैसिव वॉइस। इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। उर्दू में, अरबी में कहते हैं मजहूल, फेल मजहूल। तो फेल मारूफ और फेल मजहूल हम दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों असबाब को कॉन्टीन्यूस टेंसेस के एक्टिव वॉइस और कॉन्टीन्यूस टेंसेस के पैसिव वॉइस, इन दोनों को आप बहुत तवज्जो से सुनें, समझें। और हर ज़ुबान, हर लैंग्वेज एक्टिव होती है या पैसिव होती है। तो ये आप एक्टिव और पैसिव को समझें। ये सिर्फ 9-10 में आपके काम नहीं आएंगे, FA लेवल पर, BA लेवल पर जब तक आप कोई लैंग्वेज पढ़ते रहेंगे उसमें फेल मारूफ और फेल मजहूल यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस इस्तेमाल होगा, मुसलसल इस्तेमाल होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इन वीडियोस को देखें, समझें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम।